এটা তো খালি তম্বল না। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، بھائی سب سے پہلے میری شاید اردو تھوڑی کمزور ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. تو بھائیو، ہم لوگ ایک عظیم موسم میں ہیں. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے موسم میں ہیں. اگر بندہ اپنے درجات کو اونچا کرنا چاہتا ہے اور بلندی میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کرتا ہے اپنی غلطیوں سے، اپنے ذنوبوں سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اسی طرح اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. اب سوچو، ہم ایک ایسے موسم میں اس کے بارے میں یعنی جو بدبو ہمارے اس روزے کی وجہ سے نکلتا ہے، جو بدبو، اب سوچو لوگ اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ مسک کو اب لوگ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگا. اس لیے آج جو لوگ زمین کے نیچے ہیں وہ صرف کچھ لمحات چاہتے ہیں رمضان کے پا لیں، تاکہ وہ اتنا ان کو پتہ ہے کہ یہ مہینے اور یہ کچھ لمحات میں وہ اتنا اجر کما سکتے ہیں جس طرح وہ باقی دنوں میں نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم ماہ رمضان ہمیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تاکہ اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ہمارا ایمان اور پختہ ہو، ہمیں تقویٰ حاصل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تمہارے پہلے والے کے اوپر فرض کیا گیا. کس لیے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تقویٰ حاصل کرو، خشیہ آپ کو، اللہ سے اور ڈرو. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پانی سے منع کر رہے ہیں، کھانے سے منع کر رہے ہیں، یہ ہم کو تقویٰ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ ہم کیسے اللہ سے زیادہ پرہیزگار ہو رہے ہیں؟ دیکھو بھائیو، آپ سب کے سامنے دیکھو، آپ سب بیٹھے ہو یہاں، آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ابھی نہیں سوچ رہا کہ اس وقت میں ابھی پانی پیوں یا کھانا کھاؤں. کیوں؟ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے. صحیح ہے نا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تک مغرب کا اذان نہ ہو میں نہیں کھاؤں گا. حالانکہ شاید ہم میں سے کچھ لوگ ان کو کھانا کا ضرورت ہے، بھوکے ہیں، پیاس لگی ہے، پھر بھی یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں ابھی پانی پیوں گا اور کھانا کھاؤں گا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے. تو دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں میسیجز دیتے ہیں، ہمیں یہ میسیجز کو سمجھنا ہوگا. حالانکہ دیکھو، یہ پانی کھانا حلال چیز ہے اور ہماری ضروریات سے ہے، اس سے بنا ہم جی نہیں سکتے، پھر بھی ہم اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں. تو اب سوچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی ہم کو دیکھو، بندہ یہ سمجھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حلال چیز چھوڑ رہا ہے تو کیا حرام چیز چھوڑنا مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ کی ضروریات میں چیز ہے. اسی طرح مزید اگر ایک بندہ اپنے گھر میں ایک کمرے میں جائے، کھانا کھائے یا پانی پیے، کیا کوئی آدمی اس کو دیکھے گا؟ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا. لیکن مجھے قطعاً یقین ہے آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے بندہ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ تو ٹوٹ گیا. لوگوں سے ڈر رہے بولا اللہ سے، بالکل ہمیں اللہ سے ڈر رہے. تو دیکھو، اللہ ہمیں روزہ یہ بھی سکھاتا ہے، جب میرے لیے حلال چیز آپ بندہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے حرام چھوڑنا بہت آسان ہے. تو اسی لیے رمضان اس لیے تو آتا ہے، ہمیں پھر سے ریسٹارٹ کرتا ہے کہ ہم پھر سے ہم سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں ولا غلط جا رہے ہیں. میں آپ کو 2 حدیثیں بتاتا ہوں جس میں آپ کو یہ بھی آپ کو رمضان کی اہمیت پتہ چلے کہ کتنا عظیم موسم ہے. طلحہ بن عبید اللہ، یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا.
تو ان میں سے ایک عبادت میں آگے تھا، یعنی عبادت گار تھا، اور وہ جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، اور دوسرا بندہ 1 سال بعد مر گیا۔ تو یہ خواب دیکھتے ہیں، بڑا قریب خواب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ 1 سال بعد مر گیا وہ شہید سے پہلے جنت جا رہا ہے۔ تو یہ تعجب ہو گیا، تو اس نے یہ بات صحابہ سے کہی، تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے شہید سے؟ اور بھائی ہم کس شہید کی بات کریں؟ جو شہید جس نے اپنا نفس کو قربان کیا اللہ کے راہ میں، جہاد میں، اپنے نفس کو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا درجہ کتنا زیادہ ہے کہ ایک بندہ اپنے نفس کو قربان کرے اللہ کی خاطر، اللہ کے راہ میں۔ تو وہ تعجب ہو گئے، تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کس بات سے تعجب ہوتے ہیں، کیوں تعجب ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ وہ شہید ہے، وہ عبادت میں بھی اس سے آگے تھا، تو کیسے پہلے جنت جا رہے ہیں؟ تھوڑا ہمیں اس کی عجیب لگ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ بندہ اس سے 1 سال زیادہ نہیں جیا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ 1 سال میں ماہ رمضان نہیں آیا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کیے، نماز پڑھا، اسی طرح تہجد اور جو اعمال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، آپ سن رہے ہو؟ زمین اور آسمان کا فرق کس سے؟ عبادت میں بھی اس سے آگے تھا اور جنگ میں شہید ہو گیا، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے جنت پہلے مطلب کیونکہ اس نے ماہ رمضان پالی تو اس کا درجہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ابھی دیکھو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بندے ہیں جو رمضان کے 1-2 دن پہلے چلا گئے، ہم لوگ ابھی تک الحمدللہ۔ اسی طرح مزید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تھا تو کیا فرماتے تھے؟ اتاکم شہر مبارک، آپ کے پاس مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جن کو لوگ برکت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لوگ داغا لگاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کے اپنے دیواروں میں قرآن کے الفاظ لگاتے ہیں، آیت لگاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا زمن مبارک ہے، اس میں آپ جو بھی کرو گے آپ کو برکت حاصل کر سکتے ہو۔ آپ اچھے کام کرو گے، آپ دعا کرو گے، نماز کرو گے، آپ کو برکت ملے گا۔ آپ دعا کرو گے اپنے صحت کے لیے، آپ کو جو چیزیں چاہیے آپ کو یہ چیزیں ملیں گے، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، تو اس میں کام کرو، آپ کو برکت چاہیے، اس میں کام کرو، آپ کو ملے گا، حاصل ہوگی۔ اسی نے آپ اس کے روزے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، تو اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے روزے بندے کے اوپر فرض ہے۔ ہر بندہ جو عاقل، بالغ اور مستطیع ہے، مطلب روزہ کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے کریں۔ اسی طرح تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اس کو شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ سوچو آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، مطلب جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں بھائی ہمارے لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ دیکھو ہمیں چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم جنت جائیں، جنت کھلے، جس کو جنت چاہیے وہ محنت کرے، گھس جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو ابھی زبردستی کر کے ہمیں اب سوچو یہ اتنا عظیم موسم ہے، جو بندہ گنہگار ہے، جو جہنم جانا بھی چاہتا ہے جا نہیں سکتا، کیوں؟ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں۔ اب سوچو اتنا عظیم موسم ہے جہاں جہنم کا سوال ہی نہیں آتا، بند کیا ہوا ہے، جو بندہ چاہتا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ بند ہے۔ اسی طرح شیاطین کو قید کیا ہوا ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبادت کے بیچ کے رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو، شاید آپ نے ایک بندے کو پورے سال مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا، ماہ رمضان میں آپ دیکھو گے، رمضان میں اور اسی طرح یہ بھی نہ ہو بھائیو، ہم لوگ فجر سے مغرب تک عبادت گار ہوتے ہیں، رات کو گنہگار۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جب تک روزہ رکھا ہوا ہے کتنا اچھا آدمی ہے، نہ اس سے آپ اچھے بات سنو گے، نہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، نہ فلموں دیکھتے ہیں، نہ گانا سنتا ہے، لیکن جب مغرب کا افطاری کے بعد جس طرح کھانے سے افطاری کیا اس طرح ابھی گناہ کا بھی کر سکتا ہے۔ ابھی الاؤڈ ہے، جو اس ماہ کے اس رات کے خیر سے محروم ہو وہی اصل محروم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا فرماتے ہیں کہ للہ فی عتقاء فی کل لیلہ من رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے کے ہر رات عتقاء کون ہے؟ جن کے اوپر جہنم حرام کیا جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے یہ بندہ جہنم کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ کب ہو رہے ہیں؟ رات کو۔ ابھی کتنے رات گزرے میرے خیال میں اہتمام کرنا ہوگا، یہ نہیں ہم رات کو فلمیں دیکھ سکتے ہیں، میوزک دیکھنا، اللہ کو گناہ کر سکتے ہیں، نہیں۔ تو ہمیں یہ چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ پہلے لوگ بھائیو رمضان کے لوگ 83 سال جیے، کیا ہم 83 سال عبادت میں گزارتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھائیو
اہتمام کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنے روزے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ بندہ گالی، غلط کام، غصہ، یہ چیزیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں تاکہ ہم پرہیزگار ہو، تو یہ نہ ہو کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور پھر بھی گالی دے رہا ہے، سود. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن